بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو یہ بات ہے جمعہ کی جو پہلی نماز مدینہ منورہ کے بنی سالم محلے میں ادا کی گئی تھی، جس مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ ادا کیا تھا، اب اس مسجد کو مسجد جمعہ کہا جاتا ہے۔ یہ قبہ کی طرف جانے والے راستے کے بائیں طرف ہے۔ اس طرح یہ پہلی نماز جمعہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز سے پہلے خطبہ بھی دیا تھا۔ یہ پہلے خطبے میں جو کچھ ارشاد فرمایا اس کا کچھ حصہ یہ تھا: بس جو شخص اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہے تو ضرور بچا لے، چاہے وہ آدھے چھوارے کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ جسے کچھ بھی نہ آتا ہو وہ کلمہ طیبہ کو لازم کر لے، کیونکہ نیکی کا ثواب 2 گنا سے لے کر 700 گنا تک ملتا ہے۔ اور سلام ہو اللہ کے رسول پر اور اللہ کی رحمت اور برکت ہو۔ دوستو، نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے لیے اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور اس کی لگام ڈھیلی چھوڑ دی، یعنی اسے اپنی مرضی سے چلنے کی اجازت دے دی۔ اونٹنی نے پہلے دائیں اور پھر بائیں دیکھا، جیسے چلنے سے پہلے فیصلہ کر رہی ہو کہ کس سمت میں جانا ہے۔ ایسے میں بنی سالم کے لوگوں، یعنی جن کے محلے میں جمعہ کی نماز ادا کی گئی تھی، نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے ہاں قیام فرمائیے۔ یہاں لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، یہاں آپ کی پوری حفاظت ہوگی، یہاں دولت بھی ہے، ہمارے پاس ہتھیار بھی ہیں، ہمارے پاس باغات بھی ہیں اور زندگی کی ضرورت کی سب چیزیں بھی موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سن کر مسکرائے، ان کا شکریہ ادا کیا اور فرمایا: میری اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، یہ جہاں جانا چاہے اسے جانے دو، کیونکہ یہ مامور ہے۔ مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اونٹنی خود چلے گی اور اسے اپنی منزل معلوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کو دعا دی: اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرمائے۔ دوستو، اس کے بعد اونٹنی روانہ ہوئی، یہاں تک کہ بنو بیاسا کے محلے میں پہنچی۔ یہاں کے لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ان کے ہاں ٹھہریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی وہی جواب دیا جو بنی سالم کو دیا تھا۔ اس طرح بنی سعدہ کے علاقے سے گزرے، ان حضرات نے بھی درخواست کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا۔ اونٹنی آگے بڑھی، اب یہ بنی عدی کے محلے میں داخل ہوئی۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے ننھیال تھے۔ ان لوگوں نے عرض کیا: ہم آپ کے ننھیال والے ہیں، اس لیے یہاں قیام فرمائیے، یہاں آپ کی رشتہ داری بھی ہے، ہم تعداد میں بھی بہت ہیں، آپ کی حفاظت بھی بڑھ چڑھ کر کریں گے۔ پھر یہ کہ ہم آپ کے رشتہ دار بھی ہیں، سو ہمیں چھوڑ کر نہ جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی وہی جواب دیا کہ یہ اونٹنی مامور ہے، اسے اپنی منزل معلوم ہے۔ اونٹنی اور آگے بڑھی اور اسی محلے میں ایک جگہ بیٹھ گئی۔ یہ جگہ بنی مالک بن نجار کے محلے کے پاس تھی اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے قریب تھی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام خالد بن زید نجار انصاری تھا۔ یہ قبیلہ خزرج کے تھے، بیعت عقبہ کے موقع پر موجود تھے، ہر موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں وہ حضرت علی کے بہت قریبی معاونین میں سے تھے۔ ان کی وفات یزید کے دور میں قسطنطنیہ کے جہاد کے دوران ہوئی۔ اونٹنی بیٹھ گئی، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اترے نہیں تھے کہ وہ اچانک پھر کھڑی ہو گئی، چند قدم چلی اور ٹھہر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی لگام بدستور چھوڑے رکھی تھی۔ اونٹنی اس کے بعد واپس آ کر اسی جگہ بیٹھ گئی جہاں وہ پہلے بیٹھی تھی۔ وہ دوبارہ اسی جگہ بیٹھ گئی، اپنی گردن زمین پر رکھ دی اور منہ کھولے بغیر ایک آواز نکالی۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے اترے، ساتھ ہی ارشاد فرمایا: اے میرے پروردگار، مجھے مبارک جگہ پر اتارنا اور تو ہی بہترین جگہ ٹھہرانے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ 4 مرتبہ ارشاد فرمایا، پھر فرمایا: انشاءاللہ یہی قیام گاہ ہوگی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان اتارنے کا حکم دیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے عرض کیا: کیا میں آپ کا سامان اپنے گھر لے جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی، وہ سامان اتار کر لے گئے۔ اسی وقت حضرت اسد بن زرارہ آ گئے، انہوں نے اونٹنی کی مہار تھام لی اور اونٹنی کو لے گئے، چنانچہ اونٹنی ان کی مہمان بنی۔
بنی نجار کے ہاں اترنے پر ان کی بچیوں نے دف ہاتھوں میں لے لیے اور خوشی سے سرشار ہو کر ان کو بجانے لگیں اور یہ گیت گانے لگیں جس کا ترجمہ ہے ہم بنی نجار کے پڑوسیوں میں سے ہیں کہ اس قدر خوش قسمتی کی بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پڑوسی ہیں۔ ان کی آواز سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل آئے، ان کے نزدیک آئے اور فرمایا کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ وہ بولی ہاں اے اللہ کے رسول۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جانتا ہے میرے دل میں بھی تمہارے لیے محبت ہی محبت ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر اس وقت تک ٹھہرے جب تک مسجد نبوی اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ تیار نہیں ہو گیا۔ آپ تقریباً 11 ماہ تک وہاں ٹھہرے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قبا سے مدینہ منورہ تشریف لائے تھے تو ساتھ اکثر مہاجرین بھی مدینہ منورہ آ گئے تھے۔ اس وقت انصاری مسلمانوں کا جذبہ قابل دید تھا، ان سب کی خواہش تھی کہ مہاجرین ان کے ہاں ٹھہریں۔ اس طرح ان کے درمیان بحث ہوئی، آخر انصاری حضرات نے مہاجرین کے لیے قرعہ اندازی کی۔ اس طرح وہ مہاجر جس انصاری کے حصہ میں آئے وہ انہی کے ہاں ٹھہرے۔ انصاری مسلمانوں نے انہیں نہ صرف اپنے گھروں میں ٹھہرایا بلکہ ان پر اپنا مال اور دولت بھی خرچ کیا۔ مہاجرین کی آمد سے پہلے انصاری مسلمان ایک جگہ باجماعت نماز ادا کرتے تھے۔ حضرت اسد بن زرارہ انہیں نماز پڑھایا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سب سے پہلے مسجد کی فکر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور اس کی لگام ڈھیلی چھوڑ دی۔ اونٹنی چل پڑی، وہ اس جگہ جا کر بیٹھ گئی جہاں آج مسجد نبوی ہے۔ جس جگہ مسلمان نماز ادا کرتے رہتے تھے وہ جگہ بھی اس کے آس پاس ہی تھی۔ اس وقت وہاں صرف دیواریں کھڑی کی گئی تھیں، ان پر چھت نہیں تھی۔ اونٹنی کے بیٹھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بس مسجد اس جگہ بنے گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسد بن زرارہ سے فرمایا تم یہ جگہ مسجد کے لیے فروخت کر دو۔ وہ جگہ دراصل 2 یتیم بچوں سہل اور سہیل کی تھی اور اسد بن زرارہ ان کے سرپرست تھے۔ یہ روایت بھی آئی ہے کہ ان کے سرپرست معاذ بن عفرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر حضرت ابو ایوب انصاری نے عرض کیا آپ یہ زمین لے لیں، میں اس کی قیمت ان دونوں کو ادا کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے انکار فرمایا اور 10 دینار میں زمین کا وہ ٹکڑا خرید لیا۔ یہ قیمت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے ادا کی گئی۔ واہ کیا قسمت پائی حضرت ابو بکر صدیق نے کہ قیامت تک مسجد نبوی کے نمازیوں کا ثواب ان کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ یہ روایت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں یتیم لڑکوں کو بلوایا، زمین کے سلسلے میں ان سے بات کی۔ ان دونوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم یہ زمین ہدیہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یتیموں کا ہدیہ قبول کرنے سے انکار فرما دیا اور 10 دینار میں زمین کا وہ ٹکڑا ان سے خرید لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو حکم دیا کہ وہ انہیں 10 دینار ادا کر دیں، چنانچہ انہوں نے وہ رقم ادا کر دی۔ زمین کی خرید کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر شروع کرنے کا ارادہ فرمایا، اینٹیں بنانے کا حکم دیا، پھر گارا تیار کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے پہلی اینٹ رکھی، پھر حضرت ابو بکر صدیق کو حکم دیا کہ دوسری اینٹ وہ رکھیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی اینٹ کے برابر دوسری اینٹ رکھ دی۔ اب حضرت عمر کو بلایا گیا، انہوں نے صدیق اکبر کے اینٹ کے برابر تیسری اینٹ رکھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بلایا، انہوں نے حضرت عمر کی اینٹ کے برابر چوتھی اینٹ رکھی۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بعد یہی خلیفہ ہوں گے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مسلمانوں کو حکم فرمایا اب پتھر لگانا شروع کر دو، اور یوں مسجد کی تعمیر مکمل ہوئی۔ دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند ہے تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔